حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اسلامی زندگی کے سانچے میں ڈھال لیا تو اللہ نے انہیں ایسا مقام دیا کہ انہوں نے اپنے دور کے بہت سے علماء اور اماموں کی اصلاح کی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے وقت کے جید امام حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے گھر تشریف لائی۔ معلوم ہوا کہ وہ گھر پر نہیں ہیں بلکہ دریا کے کنارے گئے ہوئے ہیں۔ آپ دریا پر پہنچی تو عجیب ماجرا دیکھا کہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ پانی کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا مقام تھا! دریا تو بڑی بڑی چیزوں کو بہا کر لے جاتا ہے اور ہلکی پھلکی چیزیں بھی اس میں ڈوب جاتی ہیں، لیکن امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے آرام و سکون سے عبادت میں مشغول ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کائنات کی تمام ظاہری اور مخفی طاقتیں اس کے تابع فرما بردار بن جاتی ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہی ترجمانی کی تھی: دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کبھی ہماری ایک آواز پر افریقہ کے موذی جانور نے جنگل خالی کر دیا تھا، شیروں نے ہماری اطاعت کی اور خود کو سواری کے لیے پیش کر دیا تھا، خشک دریا بہنے لگے تھے، لیکن آج کیا بات ہو گئی کہ ساری دنیا ہماری نافرمان ہو گئی۔ ساری دنیا نے ہمیں اپنے قدموں میں لا کر بٹھا کر مجبور کر دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے شریعت کو چھوڑا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس کا فقدان ہے۔ ہم نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑا، تو نتیجہ یہ ہے کہ جاندار و بے جان تمام چیزوں نے ہم سے بغاوت کر ڈالی ہے۔ دوائیاں ہیں لیکن نفع نہیں ہوتا، تدابیر ہے لیکن صحت نہیں ملتی، بیماریاں ہیں مگر لا علاج ہے، رشتے ہیں احترام نہیں ہے، والدین ہیں خدمتیں نہیں ہیں، آمد ہے برکت نہیں ہے، تعلقات ہے وفا نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ جواب قرآن کریم میں موجود ہے: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں میں سے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، تو ہم نے ان کو بھلا دیا، خود بیگانہ کر دیا، ہر چیز جیسے روٹھ گئی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی نصیحت تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دریا پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کتنی بڑی کرامت تھی، مگر حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو یہ بات ناگوار گزری، اس کو عبودیت اور بندگی کے خلاف سمجھا۔ انہوں نے اپنا مصلی ہوا میں پھینکا اور اس پر کھڑی ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہ بندہ خدا دریا پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے اور اس اللہ کی بندی نے ہوا پر مصلی بچھا دیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ تو میری اصلاح کی تدبیر ہے، چنانچہ مصلی لپیٹا اور باہر آ گئے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ بھی نیچے تشریف لے آئی اور فرمایا: اے حسن، پانی پر تیرنا کمال نہیں، اس لیے کوڑا کباڑ بھی پانی پر تیرتا ہے، ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ خواہشات و نفس پر کنٹرول ہو اور حقیقت میں انسان بنو۔ کامل انسان بننا کمال ہے۔ اب عورتوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ ایک عورت نے اتنے بڑے امام کی اصلاح فرمائی، دینی فہم اور دینی سمجھ کی بنیاد پر نہ جانے کتنے مرد عالموں پر فوقیت لے گئی۔ ایسے ہیرے آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ احساس سے کمتری کا شکار نہ ہو، مایوسی میں مبتلا نہ ہو، بس صحیح قدم اٹھائیے اور ان کی بہترین تربیت کیجیے، ان کے ماحول کو سنوارنے میں توجہ سے کام لیجیے۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھیں تبدیلی خود آپ کے سامنے ہوگی۔ پھر یہی عورتیں خدیجہ، عائشہ، فاطمہ، سمیہ اور رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ جیسی مقدس ترین عورتیں بن کر دکھائیں گی۔